پر جا رہے ہیں ہم، ان کے لیے اچھے سفر کے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ راستہ دینا ہے، اچھے طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ ان کو سوار ہونے دینا ہے بوگی کے اندر۔ آپ پیچھے ہٹ جائیں جنگلے سے، یہ فلیگ بالکل نہ اتاریں۔ آپ کو سلام جوانوں، آج آپ نے اتنا انتظار کیا اور یقیناً یہ نئی ہم آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہیں واحد لیڈر پاکستان کے جنہوں نے کرپشن مافیا اس مہنگائی کے خلاف یہ دور مارچ کا مسئلہ اعلان کیا، اس پر عمل کیا۔ ہم آپ کو بہاولپور کی دھرتی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در دیوار ہلا دو، سلطان جمہوری کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ جناب سید ذیشان صاحب، جناب جام صاحب، امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب راؤ ظفر صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور میرے بہور پل کے پرجوش پرعزم نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تپتی دھوپ میں بہاولپور کے اسٹیشن پر انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ جب انسان نے چاند پر قدم رکھا، مریخ کی طرف جا رہا ہے، تو ہم 75 سالوں میں اپنے ٹرین کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے، اور جس ٹرین نے یہاں صبح 10 بجے پہنچنی تھی، اب 6 گھنٹے وہ لیٹ پہنچ رہا ہے۔ میرے دوستو، رحیم یار خان سے میں نے یہ ٹرین مارچ شروع کی ہے، اور ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر ہزارہا لوگوں نے ہمارا استقبال کیا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ لوگوں کے چہروں پر ہمارے لیے محبتیں ہیں، لیکن میں نے کیوں اس جون کے مہینے میں ٹرین مارچ کا فیصلہ کیا؟ لوگ مجھے مشورہ دینا چاہتے تھے کہ شدید گرمی ہے، تپش ہے، لوگ کیسے نکلیں گے، لیکن میں اس لیے نکلا ہوں کہ لوگوں پاکستان جل رہا ہے، اس لیے نکلا ہوں کہ ہماری حکمرانوں نے آپ کی آزادی کو، آپ کی خود مختاری کو، آپ کی عزت کو، آپ کے انا کو، آپ کے مستقبل کو امریکہ، IMF اور ورلڈ بینک کے ہاتھوں بیچا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت 14 سالوں سے سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں 9 سالوں سے PTI میں مسلم لیگ اور JUI کی حکومت ہے، تو PTI نے بھی اور PDM نے بھی وہی فیصلے کیے جو IMF چاہتے تھے۔ انہوں نے مہنگائی، انہوں نے بے روزگاری اور انہوں نے کرپشن میں اضافہ کیا۔ میں آج آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں، میری جماعت چاہتی ہے، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے بچوں کا نوالہ چھین لیا ہے، ان لوگوں کو اٹھا کر
ہم جیلوں میں ڈالے، ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے، ان کو بنگلوں سے نکالے، ان کو نشان عبرت بنا لے اور اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرے۔ تو کیا آپ لوگ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے، عدل اور انصاف کے نظام کے لیے، سود سے پاک نظام کے لیے میرے ساتھ مل کر جدوجہد جہاد کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تم اپنے علاج کے لیے آج مغربی ممالک کا رخ کرتے ہو، کس منہ سے یہاں پر آتے ہو؟ ہمارے پر حکمرانی کا سر سجانے کے لیے آتے ہو۔ آج ہم بیدار ہوئے ہیں، آج تمہارے پیٹرول ختم کریں گے، آج تمہارے یہ للے تللے ہم ختم کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ آج صرف تمہارے پروٹوکول کے اوپر قوم کا 380 ارب روپیہ لگتا ہے۔ آج اس پروٹوکول کو ختم کرنے کا اعلان کرو۔ آج یہ مفت کا پیٹرول جو تم بانٹتے ہو اس کو ختم کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 75,000 اور 1 لاکھ روپے لینے والا انسان اس کو پیٹرول مفت ملتا ہے، اور جو انسان اپنے 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے، 5 اور 10,000 کے اندر اپنے مہینے کا بجٹ بنانے پر، اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ حلال ڈالنے پر اس وقت مشکل میں ہے، وہ 240 کا پیٹرول خریدے، اور تم نے عزم کیا ہے کہ 350 کا پیٹرول کریں گے۔ ہم یہ پاکستان میں ہونے کے لیے نہیں دیں گے، انشاءاللہ نکلیں گے۔ اور یہ جو سارے لوگ آج موجود ہیں، آج میرے ساتھ اگر عزم کریں کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو آج ہم جگانے کا عزم کریں گے جو مایوس ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اگر مرد ہیں اور عزم رکھتے ہیں تو اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، حق لینا پڑتا۔ میٹرو بسز بڑھا دیتے ہیں، ہم قومی شاہراہیں بڑھا دیتے ہیں، لیکن گورنر صاحب میرے بہاولپور کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں کی سڑکیں تنگ پڑ گئی ہیں، یہاں آئے روز حادثے ہوتے ہیں۔ اوور ہیڈ برج فرزند بہاولپور ڈاکٹر سید وسیم اختر نے منظور کرایا، تم نے کیا کام کیا؟ 10 سال گزر گئے، تمہارے منہ سے اس بہاولپور کے لیے ایک لفظ نہیں نکلا ہے۔ آج بی وی ایچ یتیم ہو گیا ہے، بی وی ایچ کے اندر لوگ دوائیوں کو ترستے ہیں۔ جو مشینری، جو وارڈ فرزند بہاولپور، فخر بہاولپور ڈاکٹر سید وسیم اختر لے کر آیا، تم نے اس میں کیا اضافہ کیا؟ آج سیوریج کے مسائل ہیں، آج یونیورسٹی کی فیسیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، کوئی اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے۔ آج پانی اپنی تمام تر حدوں سے نیچے، گندے پانی کی صورت کے اندر پورا بہاولپور پینے پر مجبور ہے۔ تم نے کون سا فیصلہ کیا ہے؟ بہاولپور کا فیصلہ فرزند بہاولپور نے کیا تھا کہ ستلج کے ساتھ جھیل بنائی جائے گی، وہ جھیل بھی تم نے بننے نہیں دی ہے۔ تم نے بچوں کا جو یہاں پر ہسپتال بننا تھا اس کو بھی تم نے واپس کر دیا ہے، اور آج ہمیں یہ کہتے ہو کہ جنوبی پنجاب کا بجٹ ہم نے اس کو کم کر دیا ہے، کہ پچھلی حکومت نے جنوبی پنجاب میں بہت بجٹ دیا تھا۔ کون سا بجٹ تم نے ہمیں دیا ہے؟ آج ہمارے بچے، آج یہاں پر کوئی 1 گریڈ کا ملازم، اس کی تنخواہ بھی بہاولپور والے ادا کرتے ہیں اپنے ٹیکس کے ذریعے سے، لیکن اس کی تقرری پنجاب سے، تخت لاہور سے ہو کر آتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کے حقوق ہیں؟ بہاولپور کے لوگ انشاءاللہ